أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وجبتيها وطاغوتيها وابنتها الذين اللهم الغانهم صنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتها الذين خالف أمرك وأنكر وعصيك وجحد نعمك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأخذ أعداءك وجحد آلاءك وأطلع أحكامك وأطلع فرائضك والحظ في آياتك وغاد يا أولياءك وواليات أعداءك وخرب بلادك وأصحب عبادك اللهم العنهم وأطباء أحهم وأولياءهم وشيخهم ومحبيهم فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه والحق حكمه بأرضه وعاليه بصافله وظاهره بباطنه واستغفر أهله وأبعد عن أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبره من وصيه ويعوده لعظيم نعمته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر فعظم ذنبهما وخلدهما في السقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اللهم العنهم بعدد كل منكر طهور وحق نقاه ومن بني الله ومؤمن يرجوه ومنافق والله وولي ناظاه وتريد عواه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرد غيروه وأخبار أنكروه والشر أخروه ودم راقوه وخير بدلوه كفر نصروه وكذب دلسوه وإرف غفروه فإن قطعوه وصوت نكالوه وصوت نكالوه ويحسن غصبوه فإن يقطعوه فوض نكالوه وخنص استغلوه وباطل نصفوه وجور بسطوه ونفاق نصروه وغدر أغمروه وظلم نشروه ووعد يخلفوه وأمانة خانوه وعهد نقضوه وخلال حرموه وحرام أحلوه وباطل فتقوه وجنين سقطوه وضلع كسروه دقوه وفك موقوه وشمل بددوه وغضيض أظلوه وظليل أغضوه وحق منعوه وكذب دلفوه وحكم قبضوه وإمام خالفوه اللهم العنهما بعدد كل آية حرفوها اللهم العنهما بعدد كل آية حرفوها اللهم العنهما بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوها سنة غيروها وأحكام عطلوها ورسول قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيعة نكحوها وشهادات كتموها ودعوائن طلوها وبينة انقلوها وغيبة أهدحوها وخيانة أردوها وقامة يفتحوها وضراب ضهرجوها ووضيعة رموها اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانيات اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانيات لعنا كثيرا أبدا دائما دائما سرمدا لا انقطاع من عمله ولا نفاذ عليه
غدده لغن يعود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأركانهم اللهم أغضبهم غضبا يستغيث منه على النار آمين رب العالمين اللهم أغضبهم غضبا يستغيث منه على النار آمين رب العالمين اللهم أغضبهم غضبا يستغيث منه على النار آمين رب العالمين يا الله يسوع غضب نازل کر کے اہل جہنم فریاد کرنے لگے تمام عالموں پروردگار میں دعا قبول کر لے اللهم ارحمهم جميعا اللهم صل على محمد وعلى محمد وآمن بحلالك عن حرامك وأعوذ من الفقر والدين يا فاطر ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ نفسك الرضا من نفسي لك العضلة لا أعود فإن قلت فغضب لي بمغفرتك ومغفرتك وحولك وجودك ومغفرتك وكرمك يا الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمين وقدر أضمروا وبطن فتقوا وظل كسروا وسكم لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے ظلم شبیر کی حیبت سے لرزے نہ کیوں کر ظلم شبیر کی حیبت سے نہ لرزے کیوں کر کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے جس کی دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات جس کی دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات کاش سوچے کبھی دنیا کہ وہ در کس کا ہے کاش سوچے کبھی دنیا کہ وہ در کس کا ہے کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں قافلہ آج تلک شہر بدر کس کا ہے قافلہ آج تلک شہر بدر کس کا ہے صلوات تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے بطور خاص کہ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن جز حسین ابن علی اور سفر کس کا ہے جو حسین ابن علی اور سفر کس کا ہے سوال اللہم صل علی
الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في أزائه ومصيبته أجلى عيوننا بالبكاء في أزائه ومصيبته صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي مرحومہ اسرار فاطمہ بنت قاسم حسین اور مرحوم رضا حسین ابن اللہ علیہ السلام. مرحومین کی مغفرت اور اپنی سلامتی کے لیے بلند سے برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، عشرہ مجالس کی تیسری مجلس ہے اور میرے سلسلہ بیان کا بھی یہ تیسرا حصہ ہے جس میں ہم وارد ہو رہے ہیں. عنوان ہے کربلائی سماج، اور اس عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیے اور کچھ انشاءاللہ آج سعادت حاصل کریں گے. اگرچہ آج تقریر مختصر رہے گی کیونکہ ہمیں جانا ہے، لیکن ہم اختصار سے پڑھیں گے اور آپ تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ، اور تاکہ کوشش کی جائے کہ جو ہمارا عنوان ہے کربلائی سماج، اس کے حوالے سے رفتہ رفتہ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچتی ہے. سرکار سید الشہداء نے جن فطروں کو ارشاد فرمایا اور وصیت نامے میں تحریر کیا آپ نے، اسی کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. 4 باتوں سے نفی کی کہ ہم ظلم، فساد، شر و شرارت اور دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جن باتوں پہ زور دیا وہ یہ کہ ہم اصلاح امت کے لیے جا رہے ہیں. یہ اصلاح امت انجام پائے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو روشن، قائم اور اجاگر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سماج میں ایک طبقہ یہ فکر کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق صرف اور صرف علماء کرام سے ہے، یا ذرا سا اور نیچے آتے ہیں تو سوچتے ہیں گھر کے بزرگوں کے لیے ہے، یا یہ سوچتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مخصوص ہے متدین اور مہذب لوگوں سے. کیونکہ یہ حق ہے کہ امر بالمعروف کرنے کا حق اور نہی عن المنکر کا حق اسی کو ہو سکتا ہے
जो खुद भी मारूफ और मुनकर को पहचानता हो, जो खुद न मारूफ को पहचानता हो, जो खुद न मुनकर को पहचानता हो, भला कैसे मुमकिन है कि वो मारूफ की तरफ लोगों को दावत दे और मुनकर से लोगों को बचाए। तो मारूफ तफसीली गुफ्तगू है इस सिलसिले से कि मारूफ क्या और मुनकर क्या है, मेरा मौजू भी ये नहीं है, मैं इशारा करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मारूफ दरअसल कहते हैं भलाई को, खैर को और नेकी को। अब जितनी तरह की भलाइयाँ और नेकियाँ और खैर मोहम्मद व आले मोहम्मद ने हमें बताई हैं, इन सब की तरफ बुलाना ये हुसैन की जिम्मेदारी है। मुनकर कहते हैं बुराई को, छोटी से लेकर बड़ी गुनाह सगीरा से लेकर कबीरा, जितनी बुराइयां हैं इन सब से बचाने की जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ली। कभी ऐसा होता है, उस जमाने में एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि आखिर वक्त में मारूफ और मुनकर की तारीफ बदली जा रही होगी। मारूफ कहते हैं अच्छे को, मुनकर कहते हैं बुरे को। अब अगर किसी का ज़ौक़ इतना पस्त हो जाए कि उसे मुनकर भी मारूफ लगने लगे, तो ये उसकी खता नहीं है, ये उसके ज़मीन की खता है। भाई मारूफ भलाई को कहते हैं ना, कोई शख्स आए और बुराइयों में बुराइयां किया करता है। शकी अफराद क्या करते हैं, यानी जिनका दिल शकी हो जाता है, जो कसावत तलबी का मुजाहरा करते हैं, शकी अफराद होते हैं, सख्त होते हैं, जालिम होते हैं, शिद्दत पसंद। इनके नजदीक दुनिया की तमाम बुराइयां अच्छी होती हैं। एक हदीस में मिलता है कि आखिर वक्त में बुराइयों को अच्छा बना के पेश किया जाएगा, अच्छाइयों को बुरा बना के पेश किया जाएगा। यानी जो कद्र है, इंसानी कद्र, उसको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा यजीद के जमाने में 60 हिजरी में हो रहा था। 60 हिजरी में ऐसा यजीद के जमाने में हो रहा था कि बुराइयों को वो अच्छा बना रहा था और अच्छाइयों को बुराइयां बना रहा था। यानी अगर बजाते खुद वो शराब पीता, बहुत से लोग उस जमाने में शराब पीते थे, पकड़ में आते थे, हदें जारी होती थी, नहीं तो बच जाया करते थे। बहुत से लोग थे जो बंदरों से खेला करते थे। लेकिन यजीद में क्या ऐसी चीज थी जिसके खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इक़दाम कर रहे हैं और फुरूज कर रहे हैं? क्योंकि यजीद, वो एक लफ्ज जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था, इमाम ने दरबार वलीद में फरमाया था, वह मुअलिनुम बिल फिस्क, ये वो है जो फिस्क को फिजूर अंजाम देता है, खुल्ला गुनाह करता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हमारे और परवरदिगार के दरमियान हो, तो परवरदिगार चाहे और अगर हम तौबा कर लें सिद्क़े दिल से, चाहे तो वो माफ कर सकता है। लेकिन अगर हम खुले आम गुनाह कर रहे हों, तो हमारे गुनाह के जरिए से जितने गुनाह पे आमादा हो रहे हों, इन सबकी जिम्मेदारी हमारे कांधे पे है। अब आप समझ जाएं, यजीद खुद भी बुराई कर रहा था और मुआशरे में भी बुराइयों को फैला रहा था। यजीद खुद भी बुराई कर रहा था और मुआशरे में भी बुराइयों को फैला रहा था। यानी बुराई को अच्छाई बना के पेश कर रहा था, अच्छाई को बुराई बना के पेश कर रहा था, हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था, हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। या लफ्जों को बदल के ये कहा जाए कि जब मुनकर अपनी हदों में रहते हैं तो कभी झूठ, कभी फितना, कभी जुल्म, कभी कत्ल, कभी फसाद की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन यही सारी बुराइयां जब एक जात में आ जाती हैं तो मुनकरे कुल का नाम यजीद बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। कि मैंने बगैर किसी तमीज के आप तक बात पहुंचा दी, वरना मैं चाहता तो कम से कम आधी मजलिस सिर्फ मारूफ और मुनकर के ऊपर गुजर जाती कि किस तरह से यजीद उस जमाने में मारूफ और मुनकर से खिलवाड़ कर रहा था। इसका नतीजा क्या होना था? नतीजा ये होना था कि पूरा ये समाज तबाही के अंदर गर्क हो रहा था और डूब जाता ये समाज। सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह बसीरत ने वो मंजर देखा जो किसी ने नहीं देखा और वो दर्द लेके उठे। पसंद तफसीर नमूना में आगा नासिर मकारिम शिराजी, खुदा आपके साहिब व दराज करे और आपके इल्मी फयूज़ो बरक़ात से हम इसी तरह उम्मत मुस्लिमा इस्तिफ़ादा करती रहे। देखिए गुलामा वाक़ई गुलाम अहले बैत हकीकी माना में यही होते हैं। आजकल की जिंदगी हमारी आलूदगियों की वजह से ज्यादा नहीं है, 70, 80, 90, 100 बहुत ज्यादा, तो 40-50 में लोगों को अटैक आने लगा, उससे कम में जवान मरने लगे तेजी के साथ। आगा नासिर मकारिम शिराजी
फरमाते हैं कि अगर परवरदिगार मुझे 300 साल की उम्र भी दे दे तो मैंने इस तरह से प्रोग्रामिंग कर रखी है कि 300 साल में किस किस तरह से खिदमत आले मोहम्मद करना है। तफसीर नमूना तो एक आपका इल्मी शाखा है, तो बहुत सारे इल्मी आसार हैं आपके, यानी 300 साल की अगर जिंदगी दे दे तो सिर्फ इसी राह में गुजरेगी और प्रोग्रामिंग हो चुकी है पहले से, शेड्यूल तय कि क्या क्या करना है। ये तशरीफ के लिए कि इनके जिंदगी का 300 साल क्या जितना लम्हा भी होता है वो इन्हीं की राह में गुजरता है। अहले बैत के लिए पूरी जिंदगी सर हो जाती है। तफसीर नमूना में भी ये आपने फरमाया है कि फर्ज करें 4 दोस्त बैठे हुए कश्ती पे सवार हैं और जा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। अब यहाँ से आप समाज को जमाने में समझिएगा और मैं यहीं से आ जाऊंगा आज जो बात आपको आपके गोशगुजार करनी है। 4 अफराद कश्ती में बैठे हुए हों, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए सफर करके जा रहे हों और एक उसमें से ऐसा इंसान हो अहमद कि जो नादान जो अपनी कश्ती में अपनी जगह पे बैठा हुआ सुराख कर रहा हो, तो अब जो इसके अलावा दीगर अफराद बैठे हैं इनका क्या फरीजा बनेगा? आप जैसे ही देखेंगे वो इसे रोकने और टोकने की कोशिश करेंगे। अब ये जो है नादान ये बोल सकता है और ऐसे हैं लोग जो बोलते हैं तब हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, हमने भी पैसा दिया है, हमने भी टिकट परचेज किया है, हम अपनी जगह पे सुराख कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या ठीक है ये आप अपनी जगह पे ये सुराख कर रहे हैं, या आप अपनी जगह पे फसाद फैला रहे हैं, या आप अपनी जगह पे मुनकर फैला रहे हैं, लेकिन जो इसके असरात होंगे आप तो खुद भी डूबेंगे और हम सबको भी ले डूबेंगे। नतीजा क्या होगा? कहा अगर अहले खिरद होंगे, अगर अहले नजर होंगे, अगर इनका शऊर जिंदा होगा तो पास में बैठने वाले उसे रोकेंगे, क्योंकि ठीक है हक है सुराख अपनी जगह कर रहा है, लेकिन तबाही की लपेट में ये सब आने वाले हैं। सरकारे सैयदुल शुहदा ने जिस खतरे को महसूस किया था सन 60 हिजरी में, उस खतरे को किसी ने महसूस नहीं किया था। यजीद जिस जगह पे बैठा था आके वहां दीन के नाम पे ऐसा सुराख कर रहा था कि दीन इस्लाम की कश्ती डूबने वाली थी। हुसैन ने अपने खून की कुर्बानी दे दी मगर दीन इस्लाम की कश्ती को नजात के साथ सलवात पढ़े पर ठीक है ये अपनी जगह पे ये कर रहा था, लेकिन जो उसके असरात होने थे, जो नताइज होने थे, उसकी लपेट में ये सब आने वाले थे और सबको गर्क होना था। लेकिन समाज बनता कैसे? समाज है क्या? मैं बहुत आसान से लफ्जों में अगर कहूं तो समाज, कोई भी समाज आप ले लीजिए, हमारा समाज हो, गैरों का समाज हो, हमारा समाज पहचाना जाता है हमारे बोलचाल से, हमारा समाज पहचाना जाता है हमारी तहजीब से, हमारी सकाफत से, और वो सकाफत जो सामने आती है वो हमारी एक्टिविटी से, हमारे अमाल से, हमारे आज से, हमारे अफकार से। और ये जो हमारी सकाफत वजूद में आती है जिससे दूसरे पहचानते हमारा ताल्लुक कहां से, इसके पीछे भी एक चीज होती है और वो चीज का नाम है अकीदा और नजरिया। और अकीदा जाहिर में नहीं होता, ये बातिन में होता है। और जो आपका अकीदा है, जिन आईन उसूल के जरिए आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उसूल आपकी सकाफत के जरिए सामने आ जाते हैं। मगर आप, मैं एक सामने की मिसाल दूं जवानों के लिए, फर्ज करें अगर आप इस्लाम के फॉलोवर, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो अकीदा, दीन, इस्लामी उसूल आपके बातिन में, अकीदे में रासिख हो चुके हैं। पहचाने कैसे जाएंगे? कि अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये मुसलमान है, ये अज़ादारी करेंगे तो इसका मतलब अहले बैत के चाहने वाले हैं, कुरान की तिलावत होगी इसका मतलब ये कि मुसलमान है। तो एक चीज है समाज में, दो बहुत सारी चीजें अहम है। और यहां तक कि समाज की अगर बात की जाए तो समाज में वो 5 अनासिर जो बहुत अहम है, जो माहिरीन समाजियात लिखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं, जिसमें यूरोप वालों का क्या नजरिया है, इस्लाम का क्या नजरिया है, और फिर शहीद सद्र अलैहिर्रहमा ने किस तरह से यूरोप वालों के नजरिए पे नक्द किया है और तनकीद करने के बाद इस्लाम के नजरिए को किस तरह साबित किया। इंशाअल्लाह किसी मजलिस में अगर गुंजाइश रही तो मैं इसको बितफसील बयान करूंगा। वो अनासिर जो 5 है, जिसमें से एक इक्तिसाद है, एक दीन है, और एक इसी तरह से कल्चर है, और एक खानवादा है। इस तरह से अनासिर में से यूरोप कहते हैं मसलन इक्तिसाद उनके नजदीक अहम है, इस्लाम का कहते हैं कि नहीं दीन अहम है। तो इसको शहीद सर ने बड़ी अच्छी बहस की है, कभी इंशाअल्लाह तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन अभी मकसद कहने का ये है कि समाज, जो हम करबलाई समाज की बात कर रहे हैं, समाज बनेगा कैसे? समाज है क्या? समाज में एक चीज उसके बातिन में होती है, जो उसूल और आईन है, जिनका
تعلق مذہب سے اور دین سے، عقیدے سے ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ، آئین اور اصول جو آپ کے باطن میں ہے، یہ سامنے آتے ہیں ہماری ثقافت سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے فرہنگ سے، بول چال سے، گفتگو سے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے، اعمال سے، افعال سے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب میں اگر ماڈرن زمانے میں، آج کے زمانے کی مثال دوں تو صاف صاف یہ کہہ سکتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے کہ فرض کریں یہ الیکٹریسٹی ہے پورا، اور اس کے ذریعے سے عظیم کارنامے آج ہو رہے ہیں۔ یہ الیکٹریسٹی جب بلب کے اندر آتی ہے تو جو الیکٹریسٹی اندر جا رہی ہے اس کے، یہ ان پٹ کہلاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بلب سے جو باہر روشنی آ رہی ہے یہ آؤٹ پٹ ہے۔ یہی الیکٹریسٹی پنکھے کے اندر گئی تو ان پٹ کہلائی، اور اب آؤٹ پٹ یہ الیکٹریسٹی اس طرح ہمیں پروڈیوس کرے گی، پرووائڈ کرے گی کہ یہ پنکھے سے ہوا نکل کے سامنے آئے گی۔ اب آپ بتائیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ، یہ دو چیز اگر آپ سمجھ جائیں گے تو شاید میں سماج کو بہت آسانی سے آپ کے سامنے سمجھا لے جاؤں۔ اب فرض کریں الیکٹریسٹی ان پٹ کے طور پہ بلب میں جا رہی ہے اور آؤٹ پٹ میں یہ روشنی نہ دے تو کیا ہوگا؟ الیکٹریسٹی پنکھے میں ان پٹ کے طور پہ جا رہی ہے اور پنکھا گھوم کے ہوا نہ دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے صاحب ان پٹ تو صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ پایا جا رہا ہے، ان پٹ تو صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پائی جا رہی ہے۔ خرابی دور کرنے کے لیے بلایا کسے جائے گا؟ صاحب جو اس کا ماہر ہے اسے بلایا جائے گا، ورنہ آپ پیسے بھی خرچ کریں گے، اور اگر کسی انجان کو بلا لائیں گے وہ اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کر دے گا، پھر بعد میں ماہر کو بلانا پڑے گا۔ تو جو آخری قدم آپ کو اٹھانا ہے اس سے اچھا وہ پہلے ہی اٹھا لیجیے، تو زحمتوں سے بچ جائیں گے۔ اب آپ سمجھیے سماج کو، سماج بنانے کے لیے پروردگار عالم نے جو انسانی سماج کے اندر ان پٹ رکھا ہے اس کا نام ہے دین، ان پٹ کا نام ہے اسلام، ان پٹ کا نام ہے شریعت، ان پٹ کا نام ہے احکام، ان پٹ کا نام ہے مسائل شرعی و مسائل دینی۔ اب جب یہ آؤٹ پٹ ہوں گے سماج کے ذریعے سے تو کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جس کے باطن میں دین ہے، جس کے باطن میں اسلام ہے، جس کے باطن اور عقیدے میں حلال اور حرام کے سارے قوانین ہیں، مسائل شرعی ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ صاحب آؤٹ پٹ یہ نکلنا چاہیے یہ مسلمان ایسا ہو جو ہمیشہ سچ بولتا ہوا نظر آئے، یہ مسلمان ایسا ہو جو واجبات کا پابند نظر آئے، یہ مسلمان ایسا ہو جو حرام سے اور خرافات سے بچتا ہوا نظر آئے، یہ مسلمان ایسا ہو جو معاشرے میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاتا ہوا نظر آئے، یہ سماج ایسا ہو جو علماء کا احترام کرتا ہوا نظر آئے۔ اب آپ بتائیں دین ہمارے ان پٹ میں ہے، اسلام ہمارے ان پٹ میں ہے، حلال اور حرام کے قاعدے کلی ہمارے ان پٹ میں ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کہیں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنوں کا مال غصب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں فتنہ پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں علماء پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں مراجے کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح کا سماج اسلام ہمیں دینا چاہتا تھا، بنام اسلام زندگی گزارنے کے بعد ویسا سماج صلوات پڑھے محمد والے اس کا مطلب جس طرح کا سماج ہمیں اسلام دینا چاہ رہا تھا ویسا سماج بنام اسلام ہم جی تو رہے ہیں مگر ویسا سماج نہیں بتا رہے۔ آپ بتائیے ہم اتنے حساس ہیں کہ اگر ذرا سا معاملہ ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کا آ جاتا ہے تو ہم کتنے حساس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ظاہری خراب ہو گئی تو اس کے ماہرین تک جایا جائے گا، جسم خراب ہو گئے تو ماہرین سے جا کے رجوع کیا جائے گا، لیکن یہ جو ہمارا سماج خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ جو روح خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا باہمی تال میل ہے، یہ جو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہم آہنگی ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی، اسے کون سدھارنے والا ہے؟ اسے سدھارنے کے لیے ماہرین چاہیے، اسے سدھارنے کے لیے علماء چاہیے۔ اسی لیے جن کے نام پہ ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں، سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید الشہداء کا یہ جو عالمی اور آفاقی کارنامہ ہے، سید الشہداء کی یاد آج گھر گھر منائی جا رہی ہے، چوراہے پہ، میدان میں، گھروں میں، اگرچہ جلوس کی شکل میں آج ہم نہیں آ رہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ ہم یاد تو منا رہے ہیں سید الشہداء کی، اور خدا کا یہی لاکھ لاکھ کرم ہے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر اپنی کمیونٹی میں، غیروں کی بات نہیں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں ہمیشہ، اپنی کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے صاحب پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے کچھ گنتی کی مجلسیں ہوا کرتی تھی تاریخی، اور پورا محلہ وہیں جمع ہوتا تھا، وہیں مجلسیں سنی جاتی تھی، مثلا 5 مجلسیں ایک محلے میں۔ اب دیکھیے جو صاحب مائگریٹ ہو کے آتے ہیں، جو گھر بنا لیتے ہیں، وہی ایک مجلس رکھ دیتے ہیں،
وقت کی کمی ہے، ٹائمنگ کی کلیشنگ ہے، اور آج انسان ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن سید الشہداء کا اگر وہ فقرہ یاد رہے تو مسئلہ آسانی سے کربلائی سماج بنانے کے لیے، سب سماج کی باتیں، مسئلہ سماج کربلائی سماج بنانے کے لیے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں مگر دکھاوے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں. اب مجلسیں اگر دکھاوے کے لیے رکھی جا رہی ہیں کہ وہ 5 انجمنیں بلاتے ہیں ہم 10 بلائیں گے، وہ شیرمال بانٹتے ہیں ہم بریانی کھلائیں گے، وہ ایسا ذاکر بلاتے ہیں ہم فلاں جگہ سے ذاکر بلا لیں گے. اب اگر کہیں اس طرح کی دکھاوے کی بو آ رہی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیے حسینیت سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن پیغام حق کی ترجمانی کے لیے کہ وہ بھی حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہم بھی اپنی مجلس سے حسین کا پیغام پہنچائیں گے، تو 10 مجلسیں کیا 10 لاکھ بھی بڑھ جائیں تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے ادھر نیت بدلتی ہے اور فرشتوں کے قلم کی عبارت ادھر تبدیل ہو جایا کرتی ہے. اس پہ پورا نیتوں کا دار و مدار ہے. اسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق ہی صرف اور صرف نیت سے ہے. میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں، کیا مجلسیں نہیں بڑھنی چاہیے، جلوس نہیں بڑھنے چاہیے، علم نہیں بڑھنے چاہیے، سب کریے، لیکن اس طرح جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کروانا چاہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں اس طرح جو فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صاحب ایک سنڈے بچا کرتا تھا وہ بھی مردوں نے اپنے نام بک کر لیا. عیسائی صاحب کی مجلسیں سنڈے کو اب جو ہمارے ضروریات کے کام ہیں وہ سب بھی نہیں ہو پایا کرتے. شب جمعہ عبادت کی شب ہے، اس میں بھی مجلسیں جمعہ. یہ یاد ہے کہ دنیا فرار چاہتی ہے، دنیا سے کام کرتے 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 تھک جاتی ہے تو دنیا جا کے گناہوں کا انتظام کر لیتی ہے. کہیں یہاں پارک میں گھوم رہے، کہیں وہاں جا رہے، کہیں وہاں باتیں کر رہے. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا روح انسانی کے اوپر کرم ہے کہ اگر ایک دن بھی خالی مل رہا ہے تو اسے بھی ہماری یاد میں صرف کر کے ثواب ہی سلوات پڑھے محمد ہم سے زیادہ ہمارے مولا کو کتنا خیال ہے کہ تم گناہوں کی فکر میں نہیں جانا، پہلے سے ثواب کے خزانے کے دہانے تمہارے لیے کھول دیے جا رہے ہیں. اب یہ سب یہاں اپنے دامن میں ذخیرہ کر لو. بہرحال ایک آج فکر ہے معاشرے میں کہ مجلسیں بہت ہو رہی، کم ہونی چاہیے، جگہ جگہ پہ ہم لوگ اچھے سے سنیں اور جو کریز ہے وہ باقی رہنا چاہیے. لیکن میں اس بات کا ذاتی طور پہ اس طرح کا قائل ہوں کہ مجلسیں آپ لاکھ کریے، جتنی چاہے اتنی کریے، لیکن نیت یہ رہے کہ پیغام حق کی ترجمانی ہوتی رہے، کربلا کی ترجمانی ہوتی رہے، تو یہ سارے اعمال ہم سب کے ٹھیک ہیں. اب میں اپنی مثال نہ دوں، بانی تنظیم سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ فرمایا کرتے تھے اس بات کو، اس درد کو جب آپ نے محسوس کیا اپنے دور حیات میں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ فرض کرے جو گاؤں سے لوگ ہجرت کر کے شہر بسنے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ بنیادی جو تمام ضروریات ہیں ان میں سے ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان کا جسم ہے، بیمار ہوتا رہتا ہے انسان، تو اسے میڈیکل سسٹم اچھا چاہیے. گاؤں میں وہ فراہم نہیں ہو سکتا ہے. انسان آ گیا شہر میں رہنے کے لیے، اب ظاہر ہے فطرت سے جب انسان کھلواڑ کرے گا تو پھر مریض تو ضرور ہوگا. اور یہی وجہ ہے بزرگ اتنے مریض نہیں ہوتے تھے، اتنے امراض پہلے نہیں تھے جتنے آج ہیں، کیونکہ آج فطرت سے زیادہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. آج جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھیے ہر طرف آلودگی نظر آئے گی. ہوائیں آلودہ، فضائیں آلودہ، خلائیں آلودہ، غذائیں آلودہ، مشروبات آلودہ، افکار آلودہ، نظریات آلودہ، خیالات آلودہ، تصورات آلودہ، حتیٰ یہ انسان ہر لمحے جو سانس لے رہا ہے یہ سانسیں بھی آلودہ. تو آلودگی کے اندھیرے سے بھری ہوئی اس دنیا میں، یا شکوک و شبہات کے اندھیرے سے بھری ہوئی اس دنیا میں اگر کوئی چراغ کا کام کر سکتا ہے تو وہی جس کے لیے قرآن نے کہا، جس میں آلودگی کا کوئی تصور نہیں ہے، لا ریب اور بے عیب ہے، جس کے لیے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب و عیب، شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آلودگی سے بھری ہوئی اس دنیا میں اگر پیورٹی چاہتے ہو تو قرآن اور حاملان قرآن کا دامن تھامو. سلمان پڑے پر محمد والے. دیکھیے آج میں جلدی میں صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان ساری باتوں کو پہنچانے کے لیے تمہید، مقدمہ اور تفصیل طلب، کیونکہ آج ہر انسان پیورٹی چاہتا ہے. آپ دیکھیے سبزی ہو، ساگ ہو، پھل ہو، حتیٰ دودھ لے لیجیے آپ جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں،
جس میں بھی انسان پوچھتا ہے پیور کتنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خالص چیز ہر انسان کو چاہیے. تو آج کی آلودگیوں کے درمیان بھی اگر ہمیں خالص چیز چاہیے تو آئیے قرآن اور حاملان قرآن کی طرف. یہاں ہمیں بلایا جاتا ہے قرآن اور حاملان قرآن کے تذکرے کے لیے، تاکہ آلودگیوں میں جو تمہارے افکار و نظریات اور زندگی تمہاری گھر رہی ہے، ہر زمانے میں پیورٹی دینا یہ حسین کا کام ہے. جب حق و باطل آلودگی کا شکار ہو رہے تھے تو حق کو الگ کر کے باطل سے جو پیور حق دیا ہے وہ سرکار سید الشہداء نے. آج بھی آلودگی سے بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء نے یہ فرش اعضا کا اہتمام کیا. بانی تنظیم سید غلام عسکری اللہ مقامہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں انسان آتا ہے شہر کے اندر اچھے میڈیکل کے لیے آتا ہے، میڈیکل سسٹم اچھا مل جائے. کسی شہر میں ایک اسپتال ہو اور لاکھوں لوگ ہو شہر میں رہنے والے، نتیجہ کیا ہوگا صاحب؟ مریض ہوں گے، بھیڑ ہوگی وہاں ہزاروں کی، ہر آدمی پریشان، صبح جائے گا شام کو نوبت آئے گی، پیسوں کی اس کے اندر کثرت سے پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جس حکومت میں رہ رہا ہے اگر وہاں سے یہ نوید اور مجدہ سنا دیا جائے کہ 5 سال میں آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا میں ایک اسپتال بننے والا ہے، تو آپ بتائیے انسان کتنا خوش ہوگا. ابھی تو کاغذات کے اوپر صرف سگنیچر ہوئے ہیں ذمہ دار کے، ابھی تو صرف نوید سنائی گئی ہے زبانی کی. بن سکتا ہے، انشاءاللہ بنے گا اسپتال. 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اسپتال وجود میں آنا ہے. لیکن آج ہی یہ نوید اور مجدہ سن کے انسان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑنے لگے گی. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتا ہے شہر میں ایک اسپتال تھا، دوسرا ہمارے علاقے میں آ جائے گا، اب آسانی سے لوگوں کا علاج ہوگا. 2 اسپتال ہوں شہر میں تیسرا اسپتال بن جائے، 3 اسپتال ہوں شہر میں چوتھا اسپتال بن جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اب انسان خوش ہوگا کہ اب آسانی سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے، اب مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ فرماتے تھے کہ سرکار سید الشہداء نے انسانیت کا مکمل خیال رکھا ہے. یہ جو انسان کی روح لمحہ بلمحہ آمادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے علاج کے لیے سرکار سید الشہداء نے گھر گھر حسینیوں کے یہ جو عزاخانہ بنا دیا. دراصل یہ حسین کا عزاخانہ نہیں ہے بلکہ حسینی شفا خانہ. یہ عزاخانہ نہ تصور کریے بلکہ یہ حسینی شفا خانہ ہے. اگر جسم مریض ہوتا ہے تو علاج کے لیے اسپتال جانا ہوتا ہے، روح مریض ہوتی ہے تو علاج کے لیے حسینی شفا خانے میں آنا. صلوات پڑھے پر محمد بات ہے کہ سرکار سید الشہداء یہ انتظام، ایک انسان اسپتال بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، خبر مل رہی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر جلتا جائے اور کوڑتا جائے اور ناراض ہوتا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے صاحب یہ اسپتال کا دشمن نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں اور مریضوں کا دشمن نہیں ہے، پھر کائے کا دشمن ہے؟ کہا صاحب یہ انسان کا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو سلامتی کے ساتھ دیکھ سکے. اب اسی طرح سے اگر کوئی عزاخانے کا تذکرہ سن کے عزاخانے کو دیکھ کر منہ بنائے، منہ بگاڑے، تو یاد رکھیے گا وہ حسینیت کا دشمن نہیں ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے. کیونکہ نہیں چاہتا کہ انسانی سماج سے روحانی بیماری دور ہو جائے، انسان ظلم کرنا بند کر دے، انسان فساد کرنا بند کر دے، انسان لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا بند کر دے. ان سب روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے روح کو پاکیزہ کرنے کا اہتمام سرکار سید الشہداء نے فرشیا تھا. ایک منظر پیش کروں گا آپ امام حسین کے سفر کا، اور اگر گنجائش رہی تو کچھ اور بیان کر کے آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا. سرکار سید الشہداء جب مکے میں ہے، کل ایک کردار عبداللہ رام نے بیان کیا تھا. سرکار سید الشہداء مکے میں تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن زبیر تو پہلے آ گیا تھا مکے میں، ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈیز میں. تاریخ کربلا نے کہا ہے روزانہ یا ایک دن گیپ کر کے ابن زبیر آتا تھا سید الشہداء کے خیمے میں، اور امام جب اپنوں کو جمع کر کے واض و نصیحت کرتے تھے تو یہ سنتا تھا. جب اسے پتا چلا کہ حسین عراق جانا چاہتے ہیں تو یہ دوڑا ہوا آیا امام کے پاس اور کہتا ہے حسین، اے ابو عبداللہ، ہم نے سنا آپ عراق جانے کا ارادہ کرتے ہیں، عراق نہ جائیے، آپ یہیں رک جائیے. امام نے کہا نہیں، ہم یہاں نہیں رک سکتے، مکے کی حرمت پامال ہو رہی ہے. ایک اس نے جملہ کہا تھا جو ابھی امام حسین کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے. پھر دوسرا کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں نہیں رکنا چاہتے ہیں تو آپ عراق نہ جائیے، وہاں آپ کے بابا کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، وہاں غدار ہیں، مکار ہیں، بے وفا لوگ ہیں،
اور آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، وہاں نہ جائیے. اگر آپ کو جانا ہے تو آپ یمن چلے جائیے. کیوں یمن چلے جائیے؟ یہ بھی لکھا ہے تاریخ کربلا نے اس کی گفتگو میں. اے حسین عراق نہ جائیے، یمن چلے جائیے، اس لیے کہ یمن میں شیعان علی رہتے ہیں، یمن میں آپ کے بابا کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. اور دوسرا جو رخ پیش کرتا ہے یمن جانے کا، کہتا ہے یمن چلے جائیے. ایک تو یہ کہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، اور دوسرا یہ مرحلہ کہ یمن میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اونچی اونچی چٹانیں ہیں، اس کی وادی میں اور اس کے سائے میں آپ کو پناہ مل جائے گی. دیکھیے اگر بصیرت نہ ہو تو انسان امام کے پاس تو ہوتا ہے مگر امامت کے پاس نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو حسین کو جانتا ہے مگر حسینیت کو نہیں جانتا ہے. انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو ظاہر کو دیکھتا ہے مگر اس کے باطن تک نہیں پہنچ پاتا ہے. یہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو عراق نہ جائیے، یمن جائیے، وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اونچی چٹانیں ہیں، اس میں آپ پناہ لے لیجئے گا اس کی وادی میں جا کر اور اس کے سائے میں. اسے نہیں پتا تھا یہ اتنا نادان عبداللہ ابن زبیر کہ جو حسین دنیا کو پناہ دینے جا رہا ہے وہ پہاڑوں سے کیا پناہ لے گا. سلوات پڑھے پر محمد جو حسین دنیا کو پناہ دینے کے لیے جا رہا ہے، انسانیت کو پناہ دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ پہاڑوں میں جا کے پناہ لے گا. نہیں، یہ اشارہ کہیں اور کے لیے تھا. اب دیکھیں ابن زبیر جب یہ چلا جاتا ہے تو سید الشہداء اپنی زبانی کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں ان ھذا الرجل یقول، یہ شخص جو جس کا کہنا ہے، جو ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ مکے میں رہیے، اگرچہ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر مکے میں میں رہ گیا تو پھر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، یعنی ادھر دل میں توجہ نہیں ہوگی. اسی لیے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیے تاکہ مکہ یہ سنبھالے اور آپ کو جہاں جانا ہے جائیے. اور جب اس نے مکے روکنے کی پیشکش کی تھی کہ یہی رہ جائیے، تو اس وقت جو میں نے کہا ایک تشبیہ استعمال کی تھی جو سید الشہداء نے اپنی زبانی پیش کی، ان ھذا الرجل یقول کن حمام الحرم. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سفر کہاں کریں گے؟ حمام حرم بن کے رہ جائیے. حمام عربی کی لفظ ہے، حمام کا مطلب ہوتا ہے کبوتر. حرم کا کبوتر بن کے رہ جائیے. حرم یعنی خانہ کعبہ اور مکے کے آپ کبوتر بن کے رہ جائیے. کبوتر کی خاصیت آپ کی کیا تشبیہ ہے، اس میں جتنا فکر کیا جائے اتنا کم ہے. امام کہتے ہیں یہ کہہ رہا تھا حمام حرم یعنی حرم کے کبوتر بن کے رہ جائیے. بارگاہوں میں، درگاہوں میں، امام بارگاہوں میں آپ دیکھیے جو کبوتر موجود ہوتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں، واپس وہیں آتے ہیں. کیوں؟ اسے کبوتر ایسا پرندہ ہے جس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے جہاں جائے آئے گا وہیں پلٹ کے واپس. نہیں، اس تشبیہ کے اندر بہت گہرائی ہے. شارحین کتاب کربلا لکھتے ہیں یہ تشبیہ اس استعمال کر کے یہ اشارہ حسین کو دینا چاہتا تھا. کہاں سفر کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا والا مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور بن جائیے، کعبے کے متولی بن کے رہیے، مصلی بچھائیے، خود نماز پڑھیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے، قرآن پڑھیے، درس قرآن دیجیے، خود قرآن پڑھیے، تفسیر قرآن بیان کریے، حلال و حرام کے احکامات، مسائل دینی اور شرعی، کعبے کی عظمت کو بیان کریے. یعنی اس تشبیہ کے ذریعے کہ اتنی گہرائی علماء کہتے ہیں یہ بتانا چاہتا تھا حمام حرم یعنی بس آپ حرم سے چپک کے رہ جائیے، بنام دین جتنے کام ہیں اسے انجام دیجیے اور یہ اقدام نہ کریے. یہ خروج نہیں، یہ تحریک نہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے سادہ لوگ پائے جاتے ہیں جو دین کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہتا تھا دین کے جتنے کام ہیں وہ سب آپ کریے، کہاں یہ تحریک اور کہاں انقلاب اور کہاں اقدام اور کہاں یزید کی مخالفت کرنا اور کہاں جان کی قربانی دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں. اگر سیاست دین سے الگ ہوتی تو علی 4 سال میں 9 مہینہ دین کی سیاست کر کے دنیا کو سبق نہ سکھاتا. سیاست دین سے، یہ آج جو سیاست ہے یہ سیاست دینی سیاست نہیں ہے، یہ اسلامی سیاست نہیں ہے. علوی سیاست دیکھنا ہو تو 4 سال 9 مہینہ جہاں کوئی بھوکا نہیں، جہاں کوئی تڑپ نہیں رہا، جہاں کوئی پریشان نہیں، ایسا حاکم سیاست کرنے والا دین کے نام پہ جو کی سوکھی روٹی کھاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا حاکم ملے گا؟
یعنی یہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ دینی امور میں چپکے رہیے اور آپ کا سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب دیکھیے کیریکٹر سمجھیے ایک ایک کو, اس کے بعد کربلا کو سمجھنے کا لطف آئے گا. یہ ابن زبیر کہہ رہا تھا یعنی آپ مصلی بھی چاہیے, آپ نماز پڑھیے, لوگوں کو نماز پڑھائیے, آپ قرآن پڑھیے, لوگوں کو تفسیر قرآن بیان کریے, درس قرآن یہاں پہ لگائیے, حلال و حرام کے احکامات, مسائل دینی اور کعبے کی عظمت کو بیان کریے. یہی میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ یزید نے نماز اور روزے پہ پابندی نہیں لگائی تھی, نماز اور روزہ موجود تھا لیکن نماز اور روزے کی روح مر گئی تھی. انسان موجود تھے, انسانیت کی روح مر گئی تھی. حسین بتانا چاہتے تھے جس نماز کی تم بات کر رہے ہو, جب نماز باقی رہے گی تب تو حسین نماز پڑھے گی, جب روزہ باقی رہے گا تب تو حکام اور مسائل بیان کریں گے, جب کعبہ باقی رہے گا تب تو عظمت کعبہ اور مناسک حج کو حسین بیان کریں گے. یعنی ابن زبیر کی آنکھیں ظاہر کو دیکھ رہی تھی, حسین کی آنکھیں عبادتوں کی روح کو دیکھ رہی تھی. اب سنیے اور سننے کے بعد جائیے معاشرے میں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں مول صاحب آپ نماز پڑھائیے لیکن محلے کی باتوں میں آپ نہ پڑھا کریے, یہ لوگ لڑ رہے ہیں کل ایک ہو جائیں گے. مثلا آپ کا کام ہے مجلس پڑھنا, مجلس پڑھا کریے لیکن آپ ادھر ادھر کی باتیں یہ سماج کی اور سیاست کی نہ بیان کریے. دیکھیں یہ ہے کربلا کا کریکٹر. کچھ لوگ دین کو صرف نماز اور روزہ سمجھتے ہیں, بلکہ صرف نماز اور روزہ, صرف یہ عبادتیں اور فرائض اور واجبات حرام سے دور رہنا صرف یہی دین نہیں ہے, بلکہ دشمن کو آنکھیں دکھانا یہ بھی دین ہے, مظلوم کی حمایت کرنا یہ بھی دین ہے. حسین بتانا چاہتے تھے کہ اس کے کیریکٹر کو پہچانو اور اپنے معاشرے میں جا کے جائزہ لو. کربلائی سماج بنانے کے لیے تمہارے سماج میں مسلمانوں کے نام پہ جتنے رہ رہے ہیں سب کا جائزہ لو تو پتا چل جائے گا ابن زبیر والے کتنے ہیں اور امام حسین والے کتنے ہیں. صلوات علی محمد. جاؤ سماج کا جائزہ لو. پھر ابن زبیر کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. شاید میں نے پہلی مجلس میں سوال اٹھایا تھا, لوگ کہتے ہیں شہید ہونا تھا تو مدینے میں کیوں نہیں ہو گئے, شہید ہونا تھا مکے میں, مکے کے حدود میں نہ ہوتے, حرمت کو اعمال ہونے سے بچانا تھا, بارڈر پہ ہو جاتے, مکے کے باہر راستے میں نہیں. 6 مہینے کا سفر اس لیے حسین نے کیا تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ 6 مہینے میں یہ جتنے کیریکٹر حسین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے کیسے ملاقات کرنی ہے, ان کو کیسے جواب دینا ہے, جب اپنا آئے تو اسے کیسے جواب دینا ہے, غیر آئے تو اسے کیسے جواب دینا ہے, محمد حنفیہ جیسا بھائی ہو تو اسے کیسے جواب دینا ہے, عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن ہو تو اسے کیسا جواب دینا ہے. یعنی غیر کو کیا کہنا ہے, اپنوں کو کیا کہنا ہے, یہ سلیقہ نہیں سکھا رہے تھے حسین, بلکہ 6 مہینے کے اندر حسینیوں کی تربیت کر رہے تھے. 6 مہینے کے اندر حسینیوں کی تربیت کر رہے تھے. یہ کربلا تربیت گاہ انسانیت ہے. اور اس کے بعد بھی جب نہیں سمجھ میں آئے تو ابن زبیر نے کہا جا تو رہے ہیں لیکن مار دیے جائیں گے. دیکھیے ہر ایک نے یہی کہا, جا رہے ہیں مگر مار دیے جائیں گے. ابن زبیر بھی یہی کہتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ وہ قوم ہے کہ جو ان لوگوں کو مانتی ہے عملی طور کے اوپر صبح کے وقت نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک جس 70 انبیاء کو شہید کر دیا. کہنا کیا چاہتے تھے, اگر میں رک بھی جاؤں خانہ کعبہ میں تو یہ لوگ میرے قتل سے باز نہیں آئیں گے. اور پھر امام حسین نے تشبیہ استعمال کر دی, کہتے ہیں کہ اے ابن زبیر سنو, اگر میں بل کے اندر بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر تب بھی باز نہیں آئیں گے. اب سمجھے ابن زبیر نے کہا مار دیے جائیں گے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سید الشہداء مدینے سے چلے, ام سلمہ سے کہا میں بے دردی سے اور مظلومیت سے مارا جاؤں گا. محمد حنفیہ سے کہا میں مارا جاؤں گا. عبداللہ ابن عباس سے کہا مارا جاؤں گا. وہ عبداللہ جس کا کل کیریکٹر میں نے پیش کیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں شہید ہو جاؤں گا. ابن زبیر روک رہا تھا کہ ٹھیک ہے شہید ہو جاؤں گا. حتیٰ جب امام حسین نکل رہے تھے امام حسین نے کہا من کان باذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا. مہجتہ علماء کہتے ہیں مہجتہ وہ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خون جگر. باذلن صرف کرنے کو کہتے ہیں. من کانا باذلن فینا مہجتہ, جو اپنا خون جگر میری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ آئے. فلیرحل معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جائے.
جو خون جگر اپنا صرف کرنا چاہے، قربان کرنا چاہے، جو شہید ہونا چاہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا تک نہ جانے کتنوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا۔ 72 کو مشہور ہے شہدائے کربلا، لیکن اس کے علاوہ بھی تھے جو حملے اولا میں اور شہید کیے جا چکے تھے، لیکن پھر بھی 72 ایک ساتھ مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ امام حسین نے انہیں جمع کیا، لیکن کمال حسینیت یہی ہے کہ کہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے موت کی حقیقت کو چھپایا نہیں ہے۔ مدینے سے نکلے تو کہا موت کے لیے، مکے میں داخل ہوئے کہا موت کے لیے، مکے میں خطبہ دیا کہا موت کے لیے جا رہے ہیں، مکے سے خروج کیا کہا موت کے لیے جا رہے ہیں، شب عاشور آ گئے کل موت کا بازار گرم ہوگا، کہا جسے جانا ہو چلا جائے، یہ ہمارے خون کے پیاسے موت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ جب گل کی ہوئی شمع کو پھر سے روشن کیا گیا، دیکھا سب موجود ہیں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ادھر امام حسین نے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا، کربلا میں بھی شب عاشور پھر صبح عاشور، ہر جگہ موت کا نام لیا ہے اور تاریخ نے اسے قلم بند کیا ہے۔ اور ادھر جتنے آ رہے تھے اب آپ انہیں دیکھیے وہ کون تھے۔ انگوٹھی کس لیے لے جائی جا رہی تھی کہ وہاں امیر سے انعام مل جائے گا، مسلح کس لیے لے جایا گیا چھین کے، وہاں انعام مل جائے گا، بالیاں کس لیے چھینی گئی، وہاں انعام مل جائے گا، علم کس لیے لے جایا گیا، انعام مل جائے گا۔ اور آگے کی بات میں آپ سے کرتا ہوں، جن لوگوں کو رسالے بنا کے بھیجا گیا تھا مدد کے لیے کربلا میں، یہ 4 محرم کو، یہ 6 محرم کو جو لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، درہم و دینار کی کھنکتی ہوئی تھیلیاں ان کے حوالے کی جا رہی تھی تو یہ آ رہے تھے۔ حتیٰ جو ان کا سپہ سالار تھا رائے کی حکومت میں آ رہا تھا۔ ایک طرف امام حسین کہہ رہے ہیں جو مرنا چاہتا ہے، خون جگر اپنا صرف کرنا چاہتا ہے، قربان کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ ادھر درہم و دینار والے، ادھر دولت والے، ادھر مال و منال والے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ دولت و ثروت، مال و منال اور رے کی حکومت کے نام پر دھوکہ دے کر لاکھوں کو جمع کر لینا یزیدیت کا کام ہے۔ مدینے سے کربلا تک موت کی حقیقت کا آئینہ دکھا کر 72 ہم مزاج کو جمع کر لینا حسینیت۔ سلوات پڑے پر محمد۔ ہر مرحلے پر دولت، ہر مرحلے پر لالچ، ہر مرحلے پر ثروت، اور ادھر ہر مرحلے پر ابتدا سے انتہا تک مرنا ہے، موت ہے، موت ہے۔ وہ دولت کے لیے آئے، نہ دولت ملی، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی، یہ موت کے لیے آئی، انہیں سب کے لیے۔ جب تک حسین یاد کیے جاتے رہیں گے تب تک یہ یاد کیے جائیں گے۔ مضبوط تمام ہوئی۔ امام نے بکھرے ہوئے شہپاروں کو اپنے ساتھ جمع کر کے جوہر بنا دیا، گوہرے نایاب بنا دیا بکھرے ہوئے لوگوں کو۔ دیکھیں جب موتیاں بکھری ہوئی ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اگر ادب سے پرو دیا جائے تسبیح میں تو وہ نہ باز ادب بھی پھر انہیں تسبیح زہرا عقیدت سے کہا جاتا ہے۔ بس یہ حسینیت کی تسبیح کے بکھرے ہوئے دانے تھے جنہیں جمع کر کے تسبیح جیسی عظمت سید الشہداء نے، یہ پھول جو بکھرے ہوئے تھے گلستہ میں، انہیں جمع کر کے گلدستہ حسینی بنا دیا۔ آج اس گلدستے سے نکلنے والی بو کے اندر تشخیص نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ جون کے جسم کی بو ہے یا برید کے جسم کی بو ہے یا زہر۔ اب جتنے آ گئے سب حسینیت کی بو سے مشام انسانی کو معطر کر گئے۔ ایک گلدستے سے نکلنے والی بو جو رہتی دنیا تک مشام انسانی کو معطر کر گئے۔ بس دو گفتگو تمام ہے۔ کربلائی سماج بنانے کے لیے جیسا باطن ویسا ظاہر، جو عقیدہ اس پہ عمل، جو اصول ویسے اعمال۔ انشاءاللہ اگر گنجائش رہی اور پروردگار نے توفیق دی تو کل اور پرسوں کی مجلس میں بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ سرکار سید الشہداء اپنے جاباز ساتھیوں کو لے کر کربلا کا میدان، سید الشہداء اور ان کے رفقائے کار نے کربلا میں جام شہادت کو نوش کر لیا۔ سارے شہیدوں کی پیاس کربلا میں بجھ گئی، اور کوئی بھی شہید گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا تو ساقی کوثر جامع کوثر کو لیے ہوئے سرہانے آ گئے ہوں گے، اور نہ محمد یہ لو جامع کوثر سے اپنی پیاس کو بجھا لو، قاسم جامع کوثر سے اپنی پیاس کو بجھا لو۔ لیکن جب جامع کوثر مولا عباس کے پاس پڑا ہوگا
کیا سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد نہ آ گئے ہوں؟ اللہ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کی. ذرا میں ایک منظر پیش کروں اور مختصر سی عبادت، آپ کی زحمت کو تمام انشاءاللہ کل اور پرسوں تفصیل سے مصائب بھی سنیے گا کیونکہ 2 مجلس رہ جائیں گی. سرکار سید الشہداء نے اپنی عظیم قربانی دے دی، لیکن اب ساری ذمہ داریاں زینب کے کاندھوں پہ آ گئی ہیں. اب زینب عباس بھی بن کے دکھائیں گی، اب زینب کو حسین بھی بن کے دکھانا ہوگا. لو ابھی تو وہ وقت آیا جب 11 محرم کی صبح نمودار ہو گئی. ایک ایک بیوی کو زینب نے اونٹ کے برہنہ پشت کے اوپر سوار کر دیا. جب زینب تنہا بچ گئی، عجب نہیں اکبر کو دیکھا ہوگا، قاسم کی طرف رخ کیا ہوگا اور پھر فرات کی طرف دیکھا ہوگا. عباس بڑی شان سے اپنی بہن کو سوار کیا تھا، آج بہن تنہا سوار ہو رہی ہے. عجب نہیں فرات کے کنارے کٹے ہوئے بازوؤں کا جنازہ تڑپ رہا ہوگا. اے شہزادی غلام کو معاف کریے گا، اگر میں موجود ہوتا تو میں عزت کے ساتھ آپ کو سوار کرتا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے وہ شہدائے کربلا کے. وہ وقت بھی آیا، بیویوں کو سوار کیا گیا، بیویوں کو لے جایا جانے لگا. جیسے ہی اپنے ورثہ کے جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے جنازے پہ گرا دیا. جنازہ اس طرح پامال ہو گیا، بہن پہچان نہ سکی. نہیں عزیزو، یہ زینب بعد کربلا حسین بنی ہے، بعد کربلا عباس بنی ہے. عجب نہیں بتانا چاہتی ہوں اے میرے بھیا عباس، کلی سی زمین کربلا پہ تم گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے، آج تمہاری بہن اونٹ کی بلندی سے گر رہی ہے. میں کہوں گا بیوی، ارے جب عباس آئے تھے ہاتھ منقطع ہو گئے تھے، مگر جب آپ گر رہی ہے آپ کے ہاتھ موجود ہے. عجب نہیں زینب بچائے، میرے ہاتھ تو سلامت ہیں مگر رسیوں سے پسے پشت بندھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کے جنازے پہ اونٹ کی بلندی سے منہ کے بل گرا دیا. ارے کیا تو ہی میرا بھیا ہے، کیا تو ہی میرا ماجا ہے. جب سجاد کے چہرے کو بدلتا دیکھا، اے سجاد کیا ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ وہ بھی اماں، انہوں نے یزیدیوں کو دفن کر دیا مگر میرا بابا. عجب نہیں زینب نے کہا یہی روزہ بنے گا. محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر شہدائے کربلا کا تیری ربوبیت اور کبریائی رضاقیت کا واسطہ خدا ہم سب کی بات کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. خدا جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. اولاد حسین کے سب اولاد نرینہ صاحبان اولاد ہیں، خدایا ان کی اولاد کو نیک صالح ہم سب کو واجبات کا پابند محرمات سے دور رہنے کی توفیق ہے. جہاں پہ بھی مریض و بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے، خدایا اس ذکر پاک کے صدقے میں سب کو صحت و شفا دے. خدایا خبر بہتر آ رہی ہے اربعین حسینی پہ جانے والوں کے لیے. خدایا جو عزادار ارادہ رکھتے ہیں انہیں کربلا جانے کی توفیق ہے. جا چکے انہیں بار بار جانا نصیب ہے، نہیں گئے انہیں بھی جانے کی توفیق ہے. خدایا تمام عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، کورونا جیسی وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما. خدایا جو 2 سال میں پورا شعب حالات میں بے روزگار ہو گئے، تبرک امام حسین کے صدقے میں ان کی رزق و روزی کا اہتمام فرما. ہم سب کی رزق و روزی میں برکت و وسعت عطا فرما، ہم سب کو حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. علماء مراجع فقہا کا سایہ سر پہ قائم و دائم فرما، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، محافظان مشاہد کی حفاظت فرما، شہداء کی درجات کو بلند سے بلند تک فرما. خدایا جس طرح سے کربلا میں آقا حسین کا روضہ چمک رہا ہے، بقیع میں ائمہ بقیع مادر حسین کے روضے بننے کا ہمارا اور امتحان نہ لے. وارث سے غم، وارث سے عطا، منتخب ہونے امام حسین امام زمان کے روح کی تعدیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق.
गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा इसरार फातिमा बिनते काजिम हुसैन और मरहुम रज़ा हुसैन पूरा हो जाए। बाजार में आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में खैरुन्निसा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में खैरुन्निसा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में हर तरफ ना महरमों का एक हुजूम आम है, हर तरफ ना महरमों का एक हुजूम आम है, खून आबिद रो रहा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में रोके फिजा कह रही है, ये चरागा दिल करो, रोके फिजा कह रही है, ये चरागा दिल करो, बिन्ते ज़हरा रिदा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में जिस्म करबल में पड़ा है हजरत शबीर का, जिस्म करबल में पड़ा है हजरत शबीर का, सर तिलावत कर रहा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में कैद आले मुस्तफा है, शाम के बाजार में क्या किसी मुरसल को मारा है अमीर शाम ने, क्या किसी मुरसल को मारा है अमीर शाम ने, हर कोई ये सोचता है, शाम के बाजार में कैद आले
محنت کے اثر سے آج بھی سیدہ زینب کی محنت کے اثر سے آج بھی شے کا ماتم ہو رہا ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں مدتیں گزری علی کو یہ جہاں چھوڑے ہوئے مدتیں گزری علی کو یہ جہاں چھوڑے ہوئے کون خطبے پڑھ رہا ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں گھڑکیاں پتھر تماچے تازیانے بھوک پیاس گڑکیاں پتھر تماچے تازیانے بھوک پیاس کربلا ہی کربلا ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے بازار میں اس سے بڑھ کر اور کیا توقیر کی توقیر ہو اس سے بڑھ کر اور کیا توقیر کی توقیر ہو جس کا نوحہ گونجتا ہے شام کے بازار میں قید آل مصطفیٰ ہے شام کے